جیسے عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا ہے، رون ڈالا گیا ہے، ان 4 مطالبوں پر آپ کی یہ داد رسی کے لیے آپ کو ایک دفعہ پھر اسلام آباد کا رخ کرنا پڑے گا، گولیوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، یا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے معاملہ حل ہو جائیں گے؟ پھر یہ کہ گولیاں بھی کام نہیں آنی، کیونکہ پھر اس دفعہ گولیاں صرف یہ نہیں چلائیں گے، اس دفعہ گولیاں ہمیں بھی چلانی پڑے گی۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، نہیں یہ باتیں پھر آپ کیوں کاٹتے ہیں نا، یہ باتیں بتائیں ان کو تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ یہ فرور بن چکے ہیں کیا ہم کسی کے زر خرید غلام ہیں؟ کہ اگر عمران خان کہیں کہ پرسوں آپ نے تنہا کفن پہن کے میرے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ود ان پارٹی ڈسپلن تو آپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، تو آپ ٹھوس ہو گئی یہ پارٹی؟ کیوں بھائی، تم نے غلط کیا ہے، دوبارہ نہیں کرنا، کرو گے تو گولی اگر یہاں سے مارو گے تو آگے سے اگر آئی تو متھا تمہارا بھی اتنا ہی ہے، اگر میرا متھا اتنا ہے تو تیرا بھی اتنا ہی متھا ہے، اگر میری باڈی میں اتنے انچ کی چوڑائی ہے کہ گولی گھس سکتی ہے اور تیری باڈی میں بھی گھس سکتی ہے۔ اب یہ اصلاح کرنی ہے، سمجھانا ہے، اور یہی پیغام ہم دے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ گولی چلوانی ہے۔ ہم زیادتی جبر نہ کسی کا مانتے ہیں، نہ کسی کے سامنے جھکیں گے، نہ کوئی ہمیں جھکا سکتا ہے۔ گردن کٹوائیں گے ضرور، جھکائیں گے نہیں۔ عمران خان، عارف علوی، بیرسٹر گوہر، دوسرے جب ان کو فری ہینڈ ملے تو یہ سارے جا کے شہداء کے مزاروں پر پھولوں کی چادریں بھی چڑھائیں، فاتحہ خوانی بھی کریں۔ تو آپ یہ محاذ رہی آپ کر رہے ہیں یا آپ کے اوپر ٹھوسی جا رہی ہے؟ مجھے اس کا جواب دیں۔ بات یہ میری کسی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اداروں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، خان صاحب نے بھی بار بار یہ بات کی ہے، آپ ادارے بھی تو اپنی اصلاح کریں نا۔ ان سارے بندوں نے آپ کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، اور کراس دی ٹیبل ان سے بیٹھ کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے ویسے سمجھ نہیں لگ رہی، آپ کی عقل کا بھی مجھے کوئی ماتم ہی کرنا پڑے گا۔ بہت زیادہ جو افغانستان کے لوگ لے کے ہیں آپ کے ساتھ، تو 10 لوگ نہیں ہیں پاکستان کے۔ اصل میں یہ حکومت جو ہے نا، یہ ہے مداریوں کی حکومت، یہ کچھ مداری بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی جو اللہ سے لو لگا لی ہے نا انہوں نے، دس از واٹ وی ہیئر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک نظریے کی بات کر رہے ہیں، وہ نظریے ختم نہیں ہو سکتے، یہ بے وقوف ہے، نظریہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آئی جی پنجاب نے 7 دن کچھ نہیں کیا، پتہ ہی کیا کرتا رہا ہے؟ مریم نواز کی وردی چیک کرتا رہا ہے، ادھر بھاگا بھاگا جائے کیا ہوا، سرٹ ایسے ہو، کر ویسے ہو، کٹ ایسے ہو، لینگتھ ایسے ہو، کالر ایسے ہو، کالر کی چوڑائی نہیں ہو۔ 7 دن یہ شخص صرف یہی کرتا رہا ہے کہ اٹھا تو فٹنگ چیک کرا، تو مریم نواز میں کھڑا ہوا ہے آئی جی خود، تو اپنی بیلٹ پکڑ کے ایسے ایسے کیا نا، وہ پولیسوں کی طرح ساری فلم چلا دی اس میں۔ یہ دیکھنا ضرور کہ آئی جی نے اپنی بیلٹ کی طرح ٹھیک کی ہے۔ علی امین جڑا ایک پاسے انہاں دے قاتل نے، تو علی امین صاحب جب محسن نقوی نو جفیاں پا رہے ہیں، ان کو کب رہا کرا کے لا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ نہیں کر سکے تو پھر اگر خان صاحب آپ کو کہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو آر یو ریڈی ٹو گو ہوم؟ دیکھیں، خان صاحب کا تو حکم ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہمیشہ سے حرف آخر ہے، جب انہوں نے حکم دیا ہے ہم نے لبیک کہا ہے، اس کو آگے بھی کہیں گے اگلے 45 دن میں، اگر خان کے ختم کر کے مکمل یہ پورے حالات ٹھیک نہ کیے گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین۔ جی ناظرین، سیاسی لوگ نیوز کو علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے انٹرویو کے لیے، لیکن جو آج کا پروگرام ہے، ہمارے جو مہمان ہیں چودھری غلام حسین صاحب جو ARY نیوز کے سینئر تجزیہ کار ہے، وہ سٹارٹ کریں گے۔ جی چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چودھری غلام حسین ہیئر۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے ایک ایسے صوبے جو جنگ و جدل سے، جو دہشت گردی کے مقابلے میں، جو افغانستان کے ہمسائیگی میں سال ہر سال سے بہت زیادہ انہوں نے برداشت کیا ہے، لیکن یہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ علی امین گنڈاپور جو PTI کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے 100% اعتماد کے ساتھ وزیر اعلیٰ یہاں بنے ہیں، انہوں نے پچھلے تقریباً 11 مہینے میں اپنی جو کارکردگی ہے، اپنی جو سیاست ہے، اپنے جو خان کے ساتھ لائلٹی ہے، اپنی پارٹی کے لیے جو جان پر کھیل پر ہر چیز داؤ پر لگا کے، بہت کم لوگ ہیں جو گولیوں کی بارش میں لاٹھی چارج ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، پولیس گردی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ڈٹے رہے اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا PTI اور اپنے چیئرمین عمران خان کے لیے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ انہوں نے کسی وقت بھی پارٹی اور چیئرمین کو ان کی یعنی کمزوری ثابت نہیں ہوئی، ان کی طاقت بن کے سامنے آئے ہیں۔ تو ہم تو یہ ان سے پوچھیں گے، نمبر 1
جو پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے اور علی امین گنڈاپور نے ابھی تک اچیو کر لیا، میرا خیال کہ سیاسی اور عوامی سطح پر ایک بہت بڑی سکسیس ہے۔ آیا جو آپ کے 4 بڑے مطالبے ہیں، نمبر 1 فی الفور عمران خان کی رہائی، نمبر 2 پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کی واپسی، نمبر 3 پی ٹی آئی کے تمام وہ لوگ جن کو بے گناہ جیلوں میں، تھانوں میں اور عقوبت خانوں میں اور کئیوں کو ہسپتالوں میں، کئیوں کو قبروں میں پہنچا دیا گیا ہے، ان تمام کے واقعات کا واپسی، سب کی رہائی کب ہو رہی ہے؟ یعنی نمبر 1 عمران خان، نمبر 2 مینڈیٹ، نمبر 3 آپ کے لوگوں کی رہائی، اور نمبر 4 اس ملک کی آئین اور قانون کی طرف واپسی۔ جیسے عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا ہے، رون ڈالا گیا ہے، ان 4 مطالبوں پر آپ کی یہ داد رسی کے لیے آپ کو ایک دفعہ پھر اسلام آباد کا رخ کرنا پڑے گا، گولیوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، یا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے معاملہ حل ہو جائیں گے؟ آپ کی بصیرت بصارت کیا کہتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوری صاحب آپ کا بہت شکریہ، بلاول بھائی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے۔ دیکھیے ہمارا جو پہلا مطالبہ ہے وہ عمران خان اور ہمارے تمام جتنی بھی لیڈرشپ اور ورکرز ہیں ان سب کی رہائی۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کیس بنائے گئے اور جو فسائیت کی گئی اور جو رویہ اختیار کیا گیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ہم نے بھی تاریخ پڑھی ہے، سیاسی تاریخ پڑھی ہے، دنیا کے کسی ملک میں تاریخ میں اس طرح کی فسائیت نہیں کی گئی۔ بلا میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی تمام پارٹی کے ورکرز کو، سپورٹرز کو، ووٹرز کو، پارٹی کی لیڈرشپ کو کہ وہ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ جو بھاگ گئے وہ بھاگ گئے، وہ بھی اچھا ہوا۔ کبھی کبھی برا وقت آنا اچھا ہوتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ برے وقت میں کون وہ ہے بہادر جو کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اچھا ہے وہ ایک چھانا لگ گیا، اس چھانے میں گند نکل گیا، اور جو کھڑے ہیں ابھی ڈٹ کے، انشاءاللہ یہی لوگ پاکستان کی تاریخ بدلیں گے۔ اب پاکستان کی تاریخ ہم نے کیسے بدلنی ہے؟ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ پاکستان میں قانون کی بالادستی، وہ ہمارا جائز حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے۔ پاکستان میں پاکستان کے آئین کی پاسداری، وہ بھی ہمارا آئینی حق ہے۔ ہمیں آئین دیا اس لیے گیا ہے اور ہم حلف لیتے ہیں اس آئین کا کہ ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے۔ تیسرا رول آف لا، جس کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ اور چوتھا حقیقی آزادی، جو آپ بھول جاتے ہیں۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ یہ بہت سے لوگوں کو شاید پہلے سمجھ نہ آتی ہو، اب ہماری تحریک کے بعد سمجھ آئی ان کو کہ ہم حقیقی آزادی مانگ کیوں رہے ہیں۔ ہمارے اجداد نے پاکستان ایسے حاصل نہیں کیا، جانی مالی قربانیاں دی ہیں، اور کس کے لیے دی؟ آزادی کے لیے۔ آج ہم آزاد ہی نہیں ہیں۔ آج میرے پاس طاقت ہے، میں طاقتور ہوں، میں کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آزادی نہیں ہے اس قوم کے پاس، یا کسی اور کے پاس طاقت آئے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، آئین کے دائرہ کار سے، قانون کے دائرہ کار سے نکل کے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں۔ میں آزاد کب ہوں گا؟ جب میں اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے ملک میں اپنی آواز بھی اٹھا سکوں، اپنے ملک میں اپنی وہ زندگی جی سکوں جس کے لیے میں نے آزادی حاصل کی تھی۔ تو حقیقی آزادی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس نظام کے اندر کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی کسی طرح کی بھی کوئی زیادتی نہ کر سکے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ اگر اب یہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ ہماری ایک اسلامی تاریخ ہے اور ایک ہماری اپنی ماشاء اللہ اس پارٹی کی تاریخ ہے، اور اس پارٹی کی تاریخ میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہماری پارٹی نے کبھی کوئی پروٹیسٹ کیا ہے یا کوئی مارچ کی ہے یا کوئی دھرنا دیا ہے۔ اسے پہلے بھی ہمیں دے چکے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون اس میں کتنی بھرپور طریقے سے کیا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ میں تو ایک ہی پیغام دے رہا ہوں، بار بار دے رہا ہوں کہ ہم باز نہیں آنے والے، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنے علی امین آپ اگر جو بارش جو گولیوں کی بوچھاڑ اور گولیوں کا مقابلہ کر سکتے تو پیچھے آپ نے کس سے ہٹنا ہے؟ موت کا ہی خوف سب سے بڑا ہوتا ہے، اینڈ یو ہیو فیسڈ اٹ۔ یس، لیکن اب اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جسے میرے پارٹی کے بہت سے لوگ اس میں میری تائید نہیں کرتے، لیکن میں اس لیے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ اب میں اپنے اسلامی اقدار کو بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ جو حکم مجھے اسلام میں دیے گئے، قرآن میں دیے گئے، ان کو بھی میں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں بحیثیت مسلمان۔ اس میں اب
اگر ہم اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں تو پہلے کہا گیا کہ آپ جابر و ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھاؤ، وہ ہم نے اٹھائی، اس سے فرق نہیں پڑا۔ پھر انہوں نے کہا کہ فزیکلی آپ اس کے خلاف آگے بڑھو، ہم اس کے لیے آگے بڑھے، انہوں نے ہمارے اوپر ہر طرح کی فسائیاں شروع کر دی۔ پھر بھی جو ٹارگیٹ دیا گیا ہم نے شکر اچیو کیا۔ اس کے بعد جب آپ کو حق نہ ملے اور کوئی آپ پہ جبر کرے تو آپ کو اپنا دین جو اجازت دیتا ہے کہ اپنی پروٹیکشن آپ کر سکتے ہو۔ اب وہ سٹیج آ گئی کہ انہوں نے ہمیں گولیاں برسا دی۔ اب ابھی ایک بندہ اگر مجھے مار رہا ہے، ایک ریاست مجھے ماں ہوتی ہے، ریاست وہ ماں کے بجائے مجھے مارنا شروع ہو گئی، تو اب اس کی اصلاح کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ اب اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کہ میں پہلے پیغام دوں گا کہ یا تو میرے اگر یہ جو میں اپنے حقوق مانگ رہا ہوں جائز نہیں ہے تو آپ مجھے بتاؤ، آپ کنوینس نہیں کر سکتے ہو تو پھر اب اگر مارو گے تو اپنے تحفظ کے لیے مجھے جو دین کہتا ہے میں ابھی مقابلہ کروں گا، اور پھر مقابلہ کرنے کی ان میں نہ جرت ہے نہ ان میں سکت ہے، کیونکہ امر بالمعروف کا حکم ہے قرآن میں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، اور اگر پھر ہم اس طریقے سے نکلے جو ہم نے نکلنا ہے، یہ میں ان کو پیغام دے رہا ہوں۔ وہ ایک ڈرامہ تھا بڑا پرانا، اس میں وہ ایک بڑا مشہور ایک گانا اس کا بیک گراؤنڈ میں چلتا تھا کہ میں ایک دن لوٹ کے آؤں گا، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ لوٹ کے ہم نے آنا ہے، اب پھر کب آنا ہے، کس طریقے سے آنا ہے، اور ہمارا کام ہے کوشش کرنا، باقی تو یہ بتائے علی امین کہ اگر عمران خان کہیں کہ پرسوں آپ نے تنہا کفن پہن کے میرے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ود ان پارٹی ڈسپلن تو آپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، تو آپ ٹھوس ہوگی یہ پارٹی نہیں کرے گی یا کیا ہوگا؟ دیکھیں اسے پہلے بھی ایگزیکٹ 2 دن پہلے تھا، پہلے بھی خان صاحب نے مجھے کہا، جب اس سے پہلے ہم ڈیچ ہو گئے تھے، مجھے خان صاحب نے بلایا اور ہماری ملاقات شروع تھی، تو خان صاحب نے کہا کہ 2 دن بعد آپ نے آنا ہے یہاں پہ، اور خیر ہے تم اکیلے آ جاؤ لیکن تم نے آنا ہے۔ تو میں نے پہلی دفعہ خان صاحب سے ملاقات میں یہ کہا کہ خان صاحب، حالانکہ ہماری 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی اور ابھی ٹوٹل میٹنگ ہماری 12 منٹ ہوئی تھی، ٹائم 1 گھنٹہ تھا، تو میں نے خان صاحب ٹھیک ہے مجھے اجازت دیں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا سر اب ایوری سیکنڈ کاؤنٹ، کیونکہ بہت کم ٹائم آپ نے دیا ہے، تو میں جا رہا ہوں تاکہ میں بندوبست کروں۔ انشاءاللہ ہم پہنچے وہاں پر اور بھرپور طریقے سے پہنچے۔ دوبارہ جب خان صاحب نے کہا 14 کو خان صاحب نے اعلان کیا، 24 کو تھا، اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ وہاں صاحب پہنچے۔ اب بھی خان صاحب جب بھی کہے گا انشاءاللہ جب نیت ٹھیک اور نکلیں گے جب ہم، تو میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی کرتا ہوں کہ اس سے بھی ڈبل لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس دفعہ میری ایک ریکویسٹ بھی ہے خان صاحب سے کہ خان صاحب ہمیں پرامن کا نہیں کہنا، کیونکہ اب ہم پرامن نہیں رہیں گے۔ اب جب میری ریاست میرے ٹیکس سے پیسے سے لی ہوئی گولی میرے ہی ایک ریاستی بھائی سے چلوائے گی میرے اوپر، تو میں اس کو ایک میسج دوں گا کہ بھائی تو گولی اگر چلا رہا ہے ڈیوٹی کے لیے نہیں، تو یہ ڈیوٹی تیری نہیں ہے، تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے ملک کا تحفظ کرنا ہے، تیری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ تو نے ملک میں جائز حق مانگنے والے کو گولی مار کے شہید کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پہلے تو گولی چلانے والا سوچے گا، اور اگر پھر نہیں سوچے گا تو اس کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ دیکھیں وہ گاڈ فادر کا ایک بڑا مشہور وہ ہے، گاڈ، ایک تو میں پوری قوم سے کہوں گا کہ گاڈ فادر مووی ضرور دیکھیں، کیونکہ گاڈ مافیا کے اوپر جو سب سے زبردست مووی بنی ہے وہ گاڈ فادر ہے۔ اور میں نے اس دن بھی میں شیوکا سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک بندہ ڈھونڈ دو کہ اس گاڈ فادر کو اردو میں ڈب کرے، اس طرح ہم نے ارطغرل کو کیا تھا، تو میں کاسٹ دینے کو تیار ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مافیا کیسے آپریٹ کرتی ہے اور مافیا ہوتی کیا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے اس کو کہ if you have a gun in your hand and I have nothing, so it's not the gun but it's my life which you are carrying. Or if you have a gun in your hand and I have a gun in my hand, then we can talk reasons. And if you have gun in your hand and I have knife in my hand, تو پھر جو ہے آپ سپیریئر ہوں مجھ سے، آپ کی ریزن زیادہ مانی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کا علی امین، میں نے کہا اصلاح ضروری ہے جی۔ اصلاح اگر ایک بندہ اپنی اصلاح اپنی ضمیر سے نہیں کر رہا نہیں، میں نے پھر اصلاح کرنے کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اپنے بچوں سے وہ کہو کہ نماز پڑھیں، نہ پڑھیں تو کیا کرو، ان کو مارو۔ اگر میں غلط کر رہا ہوں، میری ریاست مجھے مارتی ہے، ہم نے برداشت کیا تشدد، میں غلط نہیں بھی تھا، میں نے کیا اور میں نے ریئیکٹ نہیں کیا اس کے اوپر، میں نے غلط کام نہیں بھی کیا، میرے پر تشدد ہوا، میں نے برداشت کیا۔ اب
میں ایک چیز کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میرے پہ کوئی تشدد کرے گا اگر تو میں اس کی اصلاح کروں گا کہ بھائی اپنی اصلاح کر لے، اور تو اگر اصلاح نہیں کرتا اپنی تو جتنا میرے میں دم ہے، جتنا میرے میں زور ہے، جتنی میرے میں اللہ کی طاقت ہے، آپ تو مقابلہ ہم کریں گے۔ مسٹر علی امین، لیٹ می سے اٹ ویری پلینلی، آپ کی بہادری، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کا خان کا ساتھ دینا، آپ کا پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے نکلنا، ہیٹس آف ٹو یو۔ ساری آپ کے مخالف ہوں، کوئی ہو، ہر بندے نے دیکھ لیا کہ یو مین بزنس۔ اب یہ تو ہوگی بات آپ کی پارٹی اور آپ کی لیڈرشپ پر، یہ ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے ساتھ ڈائریکٹ معاذرائی میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ فوج کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لوگ، جبکہ 25 کروڑ میں سے 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی دس نو ڈینائنگ۔ آپ فوج کو ایک فریق کیوں سمجھتے ہیں؟ نمبر 1، فوج کا تو آپ کا تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور، وقاص اکرم، عمران خان، عارف علوی، بیرسٹر گوہر، دوسرے، جب ان کو فری ہینڈ ملے، ایکول فوٹنگ پر کام ہو رہا ہو، تو یہ سارے جا کے شہداء کے مزاروں پر پھولوں کی چادریں بھی چڑھائیں، فاتحہ خوانی بھی کریں۔ جی بالکل۔ تو آپ یہ محاذ رہی آپ کر رہے ہیں یا آپ کے اوپر ٹھونسی جا رہی ہے؟ مجھے اس کا جواب دیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر چودھری صاحب، بات یہ میری کسی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اداروں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، خان صاحب نے بھی بار بار یہ بات کی ہے۔ اب ادارے بھی تو اپنی اصلاح کریں نا، ایک مکمل ذات تو اللہ کی ہے، اور انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس میں پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ ڈنڈے کے زور پر لوگوں کی رائے کو بدلنے کا جو کانسیپٹ اس وقت اس ملک میں چل رہا ہے، اور یہ صرف نہیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں کوئی بات کرے، اس میں بھی چل رہا ہے، یہ صحافیوں میں بھی چلا ہے، یہ باہر ملک میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی چلا ہے۔ اٹھا لو جی، چک لو جی، تم نے یہ کہا ہے چک لو اس کو، تم نے ٹویٹ کیوں کیا، چک لو اس کو۔ یار میرے باجوہ سے اختلاف ہے، باجوہ نے زیادتیاں کی ہیں، میں نے ٹویٹ کیا کہ باجوہ نے میری حکومت گرائی ہے، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں، اور اب تو سب کہہ چکے ہیں۔ وہی مولانا فتح الرحمان جو نعرے مار رہا تھا کہ حکومت میں نے گرائی ہے، اس نے بھی کہا کہ جی باجوہ نے بلوایا، اور اس نے کہا کہ ان کی حکومت گرانی ہے، ہمارے پریشر ہے۔ اب ہوتی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، تمام پارٹیوں کے لوگ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں جو حصہ تھے ہماری حکومت کو گرانے کا۔ اب اگر میں اس کی بڑی بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے اٹھا لو، کیوں؟ کیا باجوہ ٹچ بھی نہ ہٹ ہے، یا وہ کوئی اور مخلوق ہے جس پہ بات نہیں ہو سکتی؟ اگر اس نے ملک کو نقصان دیا ہے، اگر میں اس کے خلاف بات نہیں کروں گا تو کل 10 اور باجوہ ایسے بن کے ملک کو مزید نقصان دیں گے، ملک تو میرا ہے۔ تو یہ جو ہماری ابھی ایک نئی جو ایک سچویشن پاکستان میں بنی ہے، اور جس کے اوپر ایک نئی پالیسیاں بنائی گئی ہیں کہ جی تن کے رکھو، وہ جس دن عوام نے تن کے رکھ دیا نا، پھر تن کے رکھنے والے تو ہیں بڑے کم۔ کی خیال ہے جی تن نہیں دیتا انہوں نے عوام نے 8 فروری نو، تو پھر عوام نے اگر تن کے رکھنے والا کام شروع کر دیا، پھر جو پالیسی بنا کے بیٹھے نا کہ تن کے رکھو، یہ بڑے کم ہے، عوام بہت زیادہ ہے، انہوں نے پھر نظر بھی نہیں آنا۔ میری تو بڑی سمپل سی ایک بات ہے، ہمیشہ سے کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ اصلاح اصلاح اصلاح، اور جو پھر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے، پھر وہ سزا کے لیے اور ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے تیار رہے۔ انفارچونیٹلی بیچ میں ایسے کردار آ گئے کہ وہ جو ایک چھوٹا سا وہ گیپ تھا، اس گیپ کو پر کرنے کے بجائے اس پہ اس کو بڑھاتے گئے، ان کے کوئی انٹرسٹ ہوں گے، کوئی فائدے ہوں گے۔ اب میری بات ابھی بھی وہی ہے کہ پاکستان کے لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو اور بات کرو، ہم کہتے ہیں بیٹھو اور بات کرو، اور بات چیز سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے خان صاحب تیار ہیں، لیکن وہ جو بینیفیشریز ہیں، بینیفیشری کون ہے؟ پی ڈی ایم بغیر مینڈیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم بغیر مینڈیٹ کے، کابینہ بغیر مینڈیٹ کے، وزیر اعلیٰ پنجاب بغیر مینڈیٹ کے، اپنے حلقے ہارے ہوئے ہیں، اسی طرح سندھ بغیر مینڈیٹ کے، بلوچستان بغیر مینڈیٹ کے۔ اب وہ ہے بینیفیشریز، تو بینیفیشری بیسیکلی یہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اور اداروں کو لڑا رہے ہیں، کیونکہ فائدہ تو ان کو مل رہا ہے۔ کل اگر یہ لڑائی ختم ہو جائے اور ملک میں میرٹ ہو، ڈیموکریسی ہو، اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، پھر تو ظاہری بات طریقے صاف ظاہر لوگ۔ علی امین پاکستان کے عوام اور فوج کا یونائٹڈ فرنٹ بنانے کے علاوہ پاکستان کے مفادات کا کسی طرح تحفظ ہو سکتا ہے؟
تو مجھے وہ بتا دیں. بالکل وفادار کا تحفظ ہو سکتا ہے کہ جو ڈیسیجن میکر ہیں اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے، اور ذمہ داری ایک بہت بڑی آپ کے اوپر، اس کا سوال جواب بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، جتنی بڑی ذمہ داری دی جائے گی اتنا ہی سخت سوال جواب بھی ہوگا. وہ اس بات کو سمجھیں، سمجھ کے بیٹھیں اور بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں. وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان نے، اس دن میری ملاقات ہوئی ہے، عمران خان نے مجھے کہا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں پاکستان کے لیے. وہ ایسا آدمی ہے، عظیم آدمی ہے. اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے رہا مت کرو، یہ باقیوں کا کیا قصور ہے؟ اس کی سوچ چیک کریں آپ. میں آپ کو آج ہی لکھ کے بتا رہا ہوں کہ جیل کے اندر عمران خان کو 500 سے اوپر دن ہو گئے ہیں. ابھی آج آپ جا کے ملیں اس کو، اس کی باڈی لینگویج میں، اس کی انرجی میں، اس کے نظریے میں کوئی فرق نہیں آیا. نہیں، ان کا تو پتہ چلا ہے کہ ان کے چہرے پر نور آیا ہوا ہے، یعنی جو اللہ سے لو لگا لی ہے نا انہوں نے. دس از واٹ وی ہیئر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک نظریے کی بات کر رہا ہے. وہ نظریے ختم نہیں ہو سکتے، یہ بے وقوف ہے. نظریہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، ایک سوچ کبھی ختم نہیں لیکن ہو مجھے سکتی. یہ علی امین صاحب بتائے، اور وقاص اکرم اور گوہر اور عمر ایوب اور باقی بھی آپ کے سارے، کہ آپ ان کو کیوں نہیں الٹیمیٹم دے دیں کہ 15 دن میں عمران خان کو رہا کرو، چونکہ سارے کیس ہی جعلی ہے اور جھوٹے ہیں، اور 200 ان پر کیس ہیں. وقاص اکرم بڑی جدیداری سے مقابلہ کر رہا ہے لیکن 32 کیس اس پر ہے، اور وہ علی امین جو ہے اس پر 50 ہے، کسی کے پاس 100 ہے. یعنی کوئی تماشا لگا ہوا ہے ملک میں، جعلی کیس. اب کین یو امیجن کہ علی امین اور عمران خان اور فلاں فلاں انہوں نے جی وہ گئے، اور وہ رینجرز کے 3 بندے جو انہوں نے، وہ تو گڈی کڈی انہیں، اور ڈربیچو جدھر آپ نے سابق وزیر اعظم کو بند کیا ہوا ہے، وہاں سے وہ گئے، آپ سارے ان کے ساتھ تھے، اور آپ نے وہ 3 بندے جو ہے نا گاڑی کے نیچے کچل دیے. واٹ کائنڈ آف کیسز دے آر میکنگ فن آف، یعنی موکری آف دی پروسیس. تماشا لگا ہوا اس ملک میں. آپ سیدھی بات کریں، 15 دن میں خان صاحب کو رہا کریں اور کیسز جھوٹے ختم کریں. نہیں تو 2 لاکھ عورتوں اور 4 لاکھ مرد آ رہے ہیں اور ہم نے فیس کرنا ہے. نہ عمارت کوئی پہلے ہم نے حملہ کیا ہے، نہ کسی پر اور کرنا ہے. جی وی ڈو ناٹ وانٹ خون خرابہ، ہم بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنا ہے. لیکن جن سارے بندوں نے آپ کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، اکراس دی ٹیبل ان سے بیٹھ کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے ویسے سمجھ نہیں لگ رہی. آپ کی عقل کا بھی مجھے کوئی ماتم ہی کرنا پڑے گا. سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود ہی کہا کہ کمیٹی بنائی جائے، اور کمیٹی خان صاحب نے بنا لی، اور ساتھ انہوں نے کہا حکومتی کمیٹی بنے. کمیٹی فارم ہو گئی ہے، پہلی میٹنگ اس کی ابھی ہونی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو کہتی ہے کہ جی ہم تو غیر سیاسی ہیں، وہ تو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. اب کمیٹی میں تو نہیں بیٹھیں گے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ فیصلہ کہاں سے فائنل ہونا ہے. تو ایک چلو پہلا قدم ہے، اگر ان کو عقل آ گئی ہے، سوچ آ گئی ہے. تو لوگ کہتے ہیں علی امین جڑا ایک پاس انہوں نے قاتل نے، تو علی امین صاحب جاب محسن نقوی نو جفیاں پا رہے. سر بات یہ میری عرض سنیں، میرے 2 طرح کے رول ہیں. ایک میرا رول ہے وہ رول کہ عمران خان کی یہاں پہ حکومت ہے طریقے صاحب کی، میں اس کا وزیر اعلیٰ ہوں. ایک میرا سرکاری رول ہے، اس پہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، اس پہ ہمارے صوبے کے مسئلے ہیں، صوبے کے ہمارے ریونیوز کے مسئلے ہیں، ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے اور بڑے ایشوز ہیں. دیکھیں اس کے لیے مجھے میٹنگ ورکنگ ریلیشن سے رکھنی پڑے گی. اگر میرا اچھا ریلیشن نہ بھی ہو، میٹنگ میں بے شک کوئی فیصلہ نہ بھی ہو، لیکن مجھے صوبے کا مقدمہ پیش کرنا پڑے گا اور لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اچھا وہ دسو تھوڑے کو کی گدڑ سنگھی ہے، بڑے بڑے عہدیاں سے لوگ جڑے نے وہ کہتے جی اگر گڈ گورننس دیکھنی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے، کوئی اچھا کام دیکھنا ہے، کوئی کرپشن فری کام کرنا ہے، تو کے پی کے کو علی امین کی قیادت میں دیکھے. اس کی وجہ ہے نا سر، دیکھیں ابھی تقریباً 10 مہینے ہوئے ہیں. ان 10 مہینوں میں سر ماشاءاللہ ہم نے 44% اپنا ریونیو انکریز کیا ہے. 44%. اچھا وجہ کیا تھی کہ پیسہ آ رہا تھا، لوٹا جا رہا تھا، ہم نے روک لیا ہے، سرکاری خزانے میں آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد ہم نے IMF کا 100% ٹارگیٹ اچیو کیا ہے. اوروں نے کیوں نہیں کیا؟ جب ہم کر سکتے ہیں، ہمیں تو دہشت گردی کا مسئلہ بھی ہے یہاں پر، اور کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد ماشاءاللہ ہم نے جو حکومت کے آنے کے بعد مختلف انیشیٹو شروع کیے ہیں، اپنی ٹرانسمیشن لائنیں بچھا رہے ہیں. اس کے بچھنے کے بعد اس صوبے میں انڈسٹری کا ایک انقلاب آئے گا، اس پہ کام شروع بھی کر دیا ہم نے. اچھا کیونکہ سستی بجلی دیں گے، ہمارے پاس ایک اپنا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. 7.5 روپے میں بجلی بنتی ہے یہاں پر، اس پہ 800 میگا واٹ بجلی پہ کام شروع ہے اس وقت. جب انشاءاللہ یہ بجلی بنے گی
لائن بچھانا شروع کر دی ہے تو میں اس کے اوپر آ کر جو لوگوں کو 21 روپے اور 20 روپے میں یونٹ دوں گا بجلی کا تو ساری انڈسٹری بھی دنیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ کام شروع ہو چکا ہے. اس میں 18 روپے کی پہلی لائن بچھنا شروع ہے، ان پروسیس ہے، اور 800 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے. یہ میں کوئی نئی اسکیم نہیں بتا رہا، یہ جو آلریڈی اس وقت میں بیٹھا ہوں فزیکل ریالٹی، اس وقت جو کام شروع ہے اس پہ پھر میرے لوگوں کو روزگار ہی ملے گا اور میرا صوبہ ظاہری بات ہے انڈسٹری سے ترقی بھی کرے گا. اسی طرح دوسری چیز مائننگ ہمارے بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اب تک 76 سالوں میں جتنا مائننگ سے ریونیو آ رہا تھا وہ تقریباً لگ بھگ 4 ارب تھا. میں نے 4 سائٹوں کو آکشن کیا ہے ابھی ریسنٹلی، ان سے مجھے 5 ارب آیا ہے، مطلب صرف 4 سائٹوں سے. اور ایسی 17 سائٹیں میرے پاس اور بھی ہیں جن میں میں کام کر رہا ہوں. مائننگ کمپنی نہیں تھی وہ بھی بنا لی ہے انشاءاللہ. پھر اس وقت میں اپنے وائس صوبہ ہوں کہ جو اپنا ایک انڈومنٹ فنڈ بنا رہا ہے کہ میرے وہ محکمے، میرے وہ ادارے، چاہے یونیورسٹیز ہیں، واسطز ہیں، ٹی ایم ایز ہیں، یا ایسے محکمے ہیں کہ جو اپنا ریونیو خود نہیں بنا سکتے اور وہ کھپوت بنے ہوئے ہیں اور وہ کسی اور سپوت کا بنایا ہوا پیسہ مجھے ان پہ لگانا پڑتا ہے، ان کے لیے میں نے 30 ارب سے شروع کر دیا. 30 ارب میں نے اس فنڈ میں رکھ دیا ہے تاکہ لوگوں کے ٹیکس پیئر منی کے بجائے میرا پیسہ بھی سیکیور پڑا ہو، اور ان کے جو گرانٹ دینی پڑتی ہے ان کو چلانے کے لیے وہ مجھے وہ سیف اماؤنٹ سے انٹرسٹ آئے گا اس میں سے دوں گا. اور یہ میں لے کے جا رہا ہے 150 ارب پہ. وہ غریب آدمی جو 2 وقت روٹی دا اور وہ چھت دا کی کر رہے ہو تسی؟ اس کے لیے سر ہمارے پاس ماشاءاللہ اس وقت 4 بلین کا پروجیکٹ ہے لوگوں کو گھر دینے کا انٹرسٹ فری لون. اس کے علاوہ 12 ارب کے ہم انٹرسٹ فری لون دینے ہیں اپنی یوتھ کو، اپنے تمام جو ٹیکنیکل ہمارے لوگ ہیں جن پر ٹیکنیکل ڈگریز ہیں ان کو، اور ساتھ میں اوور آل بھی دے رہے ہیں جن میں کوئی بھی خاتون کسی بھی عمر کی، کوئی بچی، کوئی بھی انسان کوئی بھی کاروبار چاہے لائف اسٹائل کا کرتا ہے، چاہے کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، اس کے لیے انٹرسٹ فری لون لے سکتا ہے. جہاں پہ ٹورزم کا ہمارے پاس اس وقت پوٹینشیل ہے وہاں پہ ہم دے رہے ہیں 30 لاکھ روپے تک لون انٹرسٹ فری، اور سال کے بعد کس طرح شروع کرے گا ان ایریاز میں کہ ہوم اسٹے کے لیے اپنے گھر کے ساتھ وہ 2 بیڈ روم انیکس بنائیں، ٹور جائیں، وہاں پہ رہیں، اس سے وہ پیسے کمائیں اور اپنے بچوں کی کفالت کریں اس سے. تو ہمارے یہ سارے جو پلان ہیں بیسیکلی وہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی کو پریکٹیکل شروع ہے، لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنا ہے. جب میرے پاس وسائل ہوں گے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے میرے پاس پیسے ہوں گے تو تبھی میں سوچوں گا میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ ایک پالیسی کے تحت ملک کو ایسا کر دیا ہے کہ ہر بندہ اٹھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بچے کیا کھائیں گے، اور رات تک وہ اسی ٹینشن میں پڑا رہتا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ڈاکو 100 بلین روپیز کھا چکے ہیں ہمارے اور کھائی جا رہے ہیں اس کے اوپر پرواہ ہی نہیں ہے اس کو. یہ ضروری ہے ہمیشہ سیاسی شعور طبقات ہے لوگوں میں. تو آپ جواب دہ ہیں اللہ کو کہ نہیں کہ بھئی ان لوگوں کا کیا کرنا ہے جن کا کوئی اللہ کو ہم ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں سے سوال ضرور ہوگا اور سخت سوال ہوگا جو ذمہ داری ان کو دی کہ ذمہ داری اب لے ہی نا. دیکھیں مجھ سے میرے بس میں نہیں ہے نا ایک کام میں نہ کروں نا، کوئی میرے گھر کو چل کے تو نہیں آیا کہ تم پالیٹکس کرو. اب پالیٹکس کرتے کرتے میں وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں. اب ایز وزیر اعلیٰ مجھ سے سوال ہوگا اور سخت سوال ہوگا. اگر میرے سے پورا نہیں ہے میں چھوڑ دوں، اور اگر میں بیٹھا ہوں پھر مجھے وہ اقدامات کرنے پڑیں گے ہر طرح کے. اس پہ یہ بھی آتا ہے کہ میری عوام کی آزادی، میری عوام کے حقوق، میری عوام کی حقیقی آزادی، اور اگر کوئی فرعون بنا ہوا ہے تو اس فرعون کا بندوبست بھی میں نے کرنا ہے. یہ سب میری ذمہ داری ہے. میرا تو خیال کر دیا آپ نے، آگے اور بھی تھوڑا کرنا پڑے گا. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو پنجاب نے اور وفاق نے KPK میں جو قتل و غارت شروع کی ہوئی ہے وہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ ایک تو یہ 24 نومبر کے احتجاج کو جو آپ پورا لیڈ کر رہے تھے، آپ کی لیڈرشپ کہاں تھی؟ کارکن آپ سے بہت سوال کر رہے ہیں. لیڈر نہیں ہے، لیڈر ہے علی امین گنڈا پوری پورے قافلے میں نظر آئے ہیں. آپ کے نہ وقاص اکرم شیخ صاحب نظر آئے، نہ بیرسٹر گور صاحب نظر آئے، سلمان اکرم راجہ نہیں نظر، کوئی بھی نہیں نظر آیا لاسٹ مومنٹ پہ. اور جن لوگوں نے گولی وہاں پہ 26 نومبر کو کیوں چلی، ایک تو یہ. تیسرے نمبر پہ سر آپ نے یہاں پہ کس کس کے خلاف FIR کٹائی ہے؟ لوگ آپ سے انتقامی کاروائیاں کرنا نہیں، لوگ سوال پوچھ رہے پہلی بات جو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں کتنی جگہ ہوئی ہے. آپ مجھے نام لے کے بتائیں کتنے لوگوں کے نام آپ کو آتے ہیں؟ کیا وہی مخصوص لوگ لڑے ہیں جنگ؟ سپہ سالار ہمیشہ کم ہوتے ہیں، باقی لوگ ہوتے ہیں ساتھ. اگر آپ یہ کوشچن کریں کون کہاں تھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کی جو ذمہ داریاں لگائی گئی تھی کوئی اپنی ذمہ داری میں اس لائن تک پہنچا ہوگا، کوئی اس سے پہلے پہنچا ہوگا، کوئی اس سے پہلے پہنچا ہوگا. مقصد کیا تھا؟ مقصد پورا ہوا کہ ہم سب پہنچ گئے. دوسری بات، انہوں نے ہمارے پہ گولیاں چلا دی.
اس وقت ہمارے لیے یہ چیز اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا یہ بھی ہمارا ذمہ داری تھی. جب میرے ساتھ لوگ نکلتے ہیں تو ان کے گھر والے میری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر علی امین لیڈ کر رہا ہے تو علی امین ہمارے بچوں کو لے کے جا رہا ہے, تو علی امین نے ان کی سیکیورٹی کا, زندگی کا, کل کو جو گرفتار ہوئے ہیں ابھی ان کو چھڑوانے کا, ہر چیز کا میں نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. تو اس میں ایک اچھا فیصلہ کہ آپ اپنے ذہن کے مطابق ذمہ داری سمجھتے ہوئے جب دیکھ رہے ہیں کہ گولیاں مارنے پہ آ گئے ہیں, تو وہاں پہ اگر آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ آگے مزید بڑھ کر مزید لوگ شہید ہوں گے, تو میرے خیال میں مجھے اس بات پہ فخر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہادری میں اور بیوقوفی میں بہت فرق ہے, اور اسپیشلی جب آپ چیز کو لیڈ کرتے ہیں, جب آپ ذمہ دار ہیں. میں نے الگ بھی جواب دے رہا ہے نا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے لوگوں کو مارا جائے گا اور میں کہہ رہا ہوں جاؤ نہیں, یا میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کا گھر اجڑ جائے گا, اسے بچے ہیں, ماں باپ ہیں, بیوی ہے, اور میں اسے کہوں جاؤ. اپنے ذہن کو استعمال کر کے ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جدوں علی امین نے خود اپنی جانت ہے, اور جب آپ آگے تک لیڈ کیا, میں بھی گارنٹی کرتا ہوں کوئی بندہ کبھی وہ کٹی پہاڑی, کبھی وہ فلان جگہ, کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ. ابھی بھی لوگ جو کر رہے ہیں, بشرا بی بی تو بیچاری وہ تو ایک گھریلو خاتون ہے, اس کے اوپر ٹرالی کر رہے ہیں. میں گارنٹی کرتا ہوں کوئی بندہ مجھے میرے جانے کے بعد کی ڈی چوک کی ویڈیو دکھا دے, سب سے آخری گاڑی ڈی چوک پہ میری تھی, میں چیلنج کرتا ہوں دکھاؤ ویڈیو. آخری گاڑیاں ڈی چوک پہ تھی, اس گاڑی میں مہر تھا, اس میں بشرا بیگم تھی, ہم آخری وہ بندے تھے جو پیچھے آئے ہیں. اس لیے آئے ہیں کہ گولیاں آتے آتے جب لوگوں کو لگ رہی تھی تو ہم لوگوں کو آگے پیش کر کے گولیاں نہیں مروا دی, لیکن آخر تک ہاتھ تک کھڑے رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بات کی ہے, اب گولیاں برسانے والے کون ہیں؟ گولیاں برسانے والے بھی کسی کے بچے ہیں نہیں, ہمارے ہماری قوم کے بچے ہیں. اب ان دا نیم آف ڈیوٹی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے, وہ غلط ہے. اس وقت وہ اس حد کو پار کر گئے تھے, اس وقت ان کے دماغ کو ٹھیک کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ادھر گولیاں برسا رہے اور میں اس کی برین واشنگ کروں. نہیں پاسبل ہی نہیں. اب میں برین واشنگ کر رہا ہوں, اب بار بار سمجھا رہا ہوں کہ بھائی تم نے غلط کیا ہے, دوبارہ نہیں کرنا. کرو گے تو گولی اگر یہاں سے مارو گے تو آگے سے اگر آئی تو متھا تمہارا بھی اتنا ہی ہے, اگر میرا متھا اتنا ہے تو تیرا بھی اتنا ہی متھا ہے. اگر میری باڈی میں اتنے انچ کی چوڑائی ہے کہ گولی گھس سکتی ہے اور تیری باڈی میں بھی گھس سکتی ہے. اب یہ اصلاح کرنی ہے, سمجھانا ہے, اور یہی پیغام ہم دے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ گولی چلوانی ہے, اور سوال ہمارا کھڑا ہے گولی کیوں چلائی. اب کمیٹی بن گئی ہے, کس باتیں بنی کہ اس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کریں کہ اس حد تک جو بات چلی گئی ہے اس کا حل کیا ہے. اگر کمیٹی حل نکال لے گی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں نکالے گی تو میرے پاس اپنے آپشن ویسے ہی ہے. آپشن نمبر 1 میں دوبارہ پروٹیسٹ کروں گا. آپشن نمبر 2 جہاں میرا دل کرے گا وہاں جاؤں گا. آپشن نمبر 3 جو مجھے گولی مارے گا میں اس کو جواب دے سکتا ہوں. آپشن نمبر 4 کہ جب تک مجھے اپنے حقوق نہیں ملتے میں وہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں, میں پھر لوٹ کے آؤں گا, میں آتا رہوں گا. نہیں سر, آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ آج بھی عوام کھڑی ہے؟ انشاءاللہ ایسے کھڑی ہے, لیکن حکومت تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ آپ افغانستان سے لوگ لے کے آتے ہیں. تو سر آپ ویزے فری بانٹنے کا یہاں پہ منصوبہ شروع کیا ہوا آپ نے. حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ جو افغانستان کے لوگ لے کے آئے ہیں, آپ کے ساتھ تو 10 لوگ نہیں ہیں پاکستان کے. اصل میں یہ حکومت جو ہے نا یہ ہے مداریوں کی حکومت. یہ کچھ مداری بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں. جھوٹ یہ ایسے بولتے ہیں کہ نہیں کو شرم آتی ہے. ان کے اندر اصل بیسیکلی وہ ضمیر ہی نہیں ہے نا, وہ ضمیر مرے ہوئے ہیں. جب آپ بغیر مینڈیٹ کے بیٹھے ہو, آپ کو پتہ ہے آپ ہارے ہوئے ہو اور کسی اور کرسی پہ آپ بیٹھے ہو, تو آپ کی مورل ویلیوز کیا ہوں گی؟ وہ تو ہے نہیں ان کی. اب بات یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ اگر ہمارے ساتھ تھے اور آئے ہیں تو آپ نشاندہی کر دو, بتا دو. جس طرح ہم نے نشاندہی کی ہے, آج ایک اور ہمارا شہید ہو گیا, زخمی تھا. 13 لوگ ہمارے اس وقت تک شہید ہیں. ہم نے ایک کا نام بتایا ہے, گھر کا ایڈریس بتایا. ہمارے 68 بندے بلیٹ انجرڈ ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں, ان سب کے ہمارے نام اور سب کو ہم نے ڈکلیئر کیا ہے. ہمارے 54 بندے اس وقت مسنگ ہیں. ان مسنگ بندوں کا بھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ, اللہ نہ کرے, ہماری تشویش ہے اس بات پہ کہ اللہ نہ کرے کہ ان کو بھی شہید نہ کیا گیا ہو. ہمارے جیلوں میں ہزاروں لوگ ہیں. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے سارے لائے تھے اور یہ پاکستانی نہیں تھے تو سامنے لے آؤ. بے شک 9 بھائی اتنا بیان بھی دلوا دو کہ مجھے اس نے کہا تھا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے بات کی, کہا تھا چلو, لیکن لے تو ہونا سامنے. یہ ٹوٹل ایک مداریوں کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, مینڈیٹ چور.
اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے، یہ وہی پارٹیاں اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، بار بار لوٹا ہے۔ ان کی بات پہ کیا آپ کو لگے گا؟ یہ شہباز شریف کہہ رہا تھا زرداری میں تجھے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، زرداری کہہ رہا تھا تیرے میں حلق میں سے ایک حرام کا پیسہ نکالوں گا۔ بے نظیر شہید کی تصویریں پھینکی انہوں نے اوپر سے نیچے، لیکن یہ پوری قوم جان جائے کہ عہدے کے لیے، اقتدار کے لیے یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ اپنی عزت پہ غیرت کھاتے ہیں، نہ اپنے نظریے پہ غیرت کھاتے ہیں۔ اس کو سمجھیں، اس لیے قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، قوم نے پہچان لیا ان کو کہ یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے، لوٹی ہوئی رقم بچانے کے لیے یہ ملک میں سیاست کر رہے ہیں اور خود کرتے ہیں، پھر ان کے بچوں کے غلام بنو، پھر ان کے بچوں کے غلام بنو۔ تو اس لیے وہ طریقے صاحب عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ زبردستی ان کو اپنی طرف کنورٹ کرنا چاہتے ہیں جو ناممکن ہے، ورنہ کرا رہے ہیں الیکشن دوبارہ۔ جی تو سر جو 26 نومبر میں لوگ شہید ہوئے ہیں، کیا آپ نے وہ جو چیک وغیرہ جو اعلان کیے ہیں وہ کے پی کے پشاور تک کیا ہے کہ پورے پاکستان میں، بلوچستان بھی، پنجاب بھی اور سندھ میں بھی لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں؟ ایک تو سر یہ سوال۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 1 سال ہونے والا آپ کی گورنمنٹ کو پشاور میں، آپ نے ایسے کون سے منصوبے شروع کیے وہ بھی بتائیں، کیونکہ پنجاب میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے آئے دن کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ، کبھی وہ پولیس والی بن جاتی ہیں، کبھی ڈاکٹر بن جاتی ہیں، کبھی کچھ۔ تو آپ سر اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلی بات ہے جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں پورے پاکستان میں کہیں سے بھی، اور جتنے بھی ہمارے زخمی ہوئے ہیں ان سب کو ہم پیکج دے رہے ہیں، سب کو اکراس دا بورڈ۔ ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے اس وقت پرزنرز ہیں چاہے وہ جہاں سے بھی ہیں، سب کو انشاءاللہ پہلے میں لک آفٹر کیا، ابھی میں کر رہا ہوں انشاءاللہ ان سب کی رہائی کے لیے پورے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں نا کہ 10 مہینے میں کیا کیا ہم نے، بات یہ تو میں نے آپ کو بتا رہی جو پالیسی کی تھی۔ اس کے علاوہ جو مریم نواز نے اپنی وزیر اعلیٰ بننے کے کوئی 20 دن بعد ایک عجائب گھر کا افتتاح کیا۔ آپ ذرا یہ چیک کریں وہ عجائب گھر شروع کب ہوا تھا، تیار چیز تھی، کمپلیٹ ہونے والے سے افتتاح کر لیا۔ جو کام میں کروں گا آپ ان کا افتتاح، اگر وہ کوئی بلڈنگ اسٹرکچر ہے تو اس میں کوئی ٹائم لگے گا۔ ہم نے وہ کام شروع کیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ، ہیلتھ میں بھی، ایجوکیشن میں بھی، وہ سامنے آ جائیں گے جو اس سے پہلے شروع تھے۔ تو میری ایک پالیسی ہے کہ مجھے بلڈنگ نہیں، مجھے اسپتال میں علاج چاہیے، مجھے بلڈنگ نہیں، مجھے اسکول میں استاد اور تعلیم چاہیے۔ اس کے لیے میں نے جو اقدامات کیے ہیں انشاءاللہ آپ ابھی ڈیلی بیسس پہ، چونکہ میڈیا میں دکھاتا نہیں ہے کیونکہ ہمارا میڈیا کا بجٹ ہی نہیں ہے، انہوں نے میڈیا کو دیا 27 ارب، پنجاب نے 22 ارب، سندھ نے، ہم نے اب تک 9 کروڑ روپے کے اشتہار دیے، وہ بھی اس لیے کہ ہمارا ٹورزم سیزن تھا تو ہم نے کہا آپ نے نئے علاقے میں ایکسپلور کیے ہیں وہ بتائیں، اور اس سے ہمیں فائدہ ہوا۔ 1.5 کروڑ لوگ آئے سیاح یہاں پہ اس سیزن میں کے پی میں، 1.5 کروڑ، تو ہم نے وہی دیا صرف۔ ہمارے انشاءاللہ جو انیشیٹوز ہیں، ہیلتھ کارڈ دیکھ لیں 30% ریٹ انکریز کی ہے، اس کو اور بہتر کیا اب انشاءاللہ۔ اب میں نئی چیز کرنے لگا ہوں، کوئی کاپی کرتا ہے تو کر لے۔ اب میں انشاءاللہ اس ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ایک لائف انشورنس دے رہا ہوں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ کسی کی ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو جائے، اور یہ نیو ایئر سے میں شروع کر دوں گا، کسی کی ہاسپٹل میں اگر ڈیتھ ہو جائے، وہ 60 ایئر سے اباؤ ہے، ان کو ملیں گے 5 لاکھ، اگر 60 ایئر سے کم ہے اس کو ملے گا 10 لاکھ۔ یہ میں کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ ایک فیملی پہ ایک دم دھچکا جب آتا ہے، اگر فیملی کا ایک سربراہ کی بات ہو رہی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو کم از کم کو اتنا بریدنگ ٹائم ملے کہ جب تک وہ اس حالات سے گزر رہے ہیں کم از کم ان کے اوپر اتنا پریشر نہ آئے، حکومت ان کو اور کرے۔ یہ ہے فلاحی ریاست، ہم فلاحی ریاست کو انشاءاللہ پروموٹ کر رہے ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ریزلٹس آئیں گے اوور آل، تو اس میں ہمارا صوبہ اپنی عوام کے لیے، اور اسپیشلی وہ عوام جو محروم رہ کے نیچے رہ گئی، ہمارے وہ ضلع بھی ہیں جو بہت بیکورڈ ہیں، ہمارے پاس ایسے 4 ضلع ہیں کہ جن میں ابھی تک DHQ ہاسپٹل نہیں ہے۔ میں نے کہا پہلے وہاں بناؤ، میرے ڈی خان میں ایک ہاسپٹل تھا 4.5 ارب کا، میں نے کہا ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے، ایگزسٹنگ بلڈنگ کے اندر مجھے کارڈیک کا وارڈ بنا دو۔ وہی کام ہونا ہے نا، بڑے اسپتال میں بھی وہی ہونا ہے، تو اسپتال مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس بلڈنگ موجود ہے، مجھے تو بیسیکلی لوگوں کا بائی پاس کرنا ہے۔ 4 ضلعوں کا کر دیا پھر؟ جی اس میں کام شروع کر دیا ہے۔ اب اس میں نے تو اپنا بائی پاس کرنا ہے، کسی کا میں نے تو کسی کا ہارٹ کا آپریشن کرنا ہے، وہاں پہ اسٹنٹ پاس کرنا ہے، تو اسپتال میں اتنا بڑا کیوں بناؤں؟ بلڈنگ کے اندر اتنی آپریشن تھیٹر بنا لوں، اس پہ کاسٹ آ رہی ہے تقریباً 56 کروڑ، تو وہ پیسہ میں نے بچا کے ان ضلعوں کو دیا کہ آپ ان ضلعوں میں بنا رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ جو ضلع پیچھے رہ گئے ان کو اوپر لے کے آئیں، جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کی زندگی کو بہتر کر کے ان کو اوپر لے کے آئیں، روزگار زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیں، اور جو روزگار اور کاروبار کر رہے ہیں ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہ اس کو زیادہ اوپر لے کے جا کے زیادہ وسائل کمائیں،
کیونکہ جب میں کاروبار کروں گا اور زیادہ وسائل آئیں گے تو میں اس کو ایکسپینڈ کروں گا تو میں ان لوگوں کو روزگار دوں گا اس میں. تو ہماری یہ پالیسی ہے انشاءاللہ. باقی یہ ٹک ٹاک کے اوپر ہر 4-5 دن بعد جا کے سرکاری لوگوں کو بٹھا کے تقریریں کرنے والی میں مریم سے یہ کہتا ہوں کہ عوام میں جاؤ. عوام میں تم جا نہیں سکتی ہو, تمہیں عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا. عوام میں کیوں نہیں جاتی ہے؟ کبھی وردی پہن لو, جیپ پہ کھڑے ہو, آپ کو پتہ ہے وہ ان کے اور بھی میں بتاؤں آپ کو. میں چونکہ میں بائی ایجوکیشن میں ڈیزائنر ہوں, فیشن ڈیزائنر, تو میرا تعلق تو ہے اس فیلڈ میں. آپ کا آئی جی پنجاب 12.5 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے. آئی جی پنجاب نے 7 دن کچھ نہیں کیا. پتہ ہے کیا کرتا رہا ہے؟ مریم نواز کی وردی چیک کرتا رہا ہے. ادھر بھاگا بھاگا جائے کیا ہوا, سرٹ ایسے ہو, کر ویسے ہو, کٹ ایسے ہو, لینتھ ایسے ہو, کالر ایسے ہو, کالر کی چوڑائی نہیں ہو. 7 دن یہ شخص صرف یہی کرتا رہا ہے کہ اٹھا تو فٹنگ چیک کرا, اٹھا تو فٹنگ چیک کرا. اس کے بعد پھر ٹریننگ ہو رہی ہے, یہ انگلی باندھ کر کے سلوٹ مارنا ہے, اسٹک یہاں رکھنی ہے. اور اینڈ میں کیا ہوا, جب وہ سارا پروگرام بن گیا تو ذرا ویڈیو ضرور دیکھنا پورے قوم والوں. جب مریم نواز کھڑا ہوا ہے آئی جی خود, تو اپنی بیلٹ پکڑ ایسے ایسے کیا نا, وہ پولیسوں کی طرح ساری فلم چلا دی اس نے. یہ دیکھنا ضرور کہ آئی جی نے اپنی بیلٹ کی طرح ٹھیک کی ہے. جب 12.5 کروڑ عوام کے صوبے کا آئی جی 7 دن لگائے گا کہ جی وردی کیسے فٹنگ بن رہی ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحبہ صبح اٹھنے کے بعد, پھر میں کہتا ہوں مجھ سے بہت سی پھر خواتین ناراض ہوتی ہیں, دیکھو میک اپ کرنا یا سرجری کرنا بالکل اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, خواتین کو خوبصورت بننا چاہیے, لیکن میرے پیسوں سے نہیں کرنی چاہیے, اپنے پیسوں سے کرنی چاہیے. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جو اپنے اوپر آپ پیسہ لگاتے ہیں, 10 لاکھ کا 15 لاکھ کا آپ نے بیگ اٹھایا ہوا ہے, 4 لاکھ کا آپ نے فر والا 5 لاکھ کا کوٹ پہنا ہوا ہے. سر وہ 1200 عوام کے پیسوں پر ہیں. چوئی صاحب کا ہی سوال لیتے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے, لیکن وہ عظمہ بخاری صاحب نے کہا 12 کروڑ سے پایا تھی چائنا سے. جی اچھا, عظمہ بخاری کہتی ہے 1200 والا سوٹ ہے. ہاں جی, میری ریکویسٹ ہے, میں ہر بار رمضان میں پھاڑتا رہتا ہوں سیکورٹی خان میں 30,000 سوٹ لوگوں میں. اس بار چونکہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, مجھے 3 لاکھ سوٹ چاہیے. عظمہ بخاری صاحبہ مریم نواز کے اس دوران میں جتنے بھی کپڑے اسے پہنے ہیں, جو آپ کو پسند ہے اسی کپڑوں میں سے 1200 پہ 3 لاکھ کا آرڈر میرا لے لیں, پیسے میں بھیج دیتا ہوں, مجھے 3 لاکھ بھیج دے تاکہ میں آپ لوگوں میں بانٹ دوں. اچھا, اب بھاگنا نہیں ہے مجھے یہ سوٹ. اچھا 1200 بھی نہیں ہے, 1500 لے لیں. 300 اس کو 300 اس کا انعام ہے, 300 اس کا کمیشن ہے, کیونکہ کمیشن میں آپ کام کرتے نہیں ہے. 300 کمیشن ہے. مریم نواز کے ڈریسز اس نے پہنے ہیں پچھلے 10 مہینے میں, ان میں کوئی ایک ڈریس اس کی مرضی کا 1500 کے حساب سے 300 کمیشن کے ساتھ مجھے پرووائڈ کر دے, 3 لاکھ کے پیسے مجھ سے کیش لے لیں. جی جی صاحب. علی امین گنڈاپور, چیف منسٹر کے پی کے, لیڈر آف پی ٹی آئی. اگر تو آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی وہ پارٹی بن گئی ہے پاکستان کی جس نے 50,000 سے 1 لاکھ تک مقدمے فیس کر رہی ہے, 20 سے 30,000 بندہ جیلوں میں سڑ رہا تھا, بہت سارے بندے آپ کے شہید ہو گئے, بہت سارے ہسپتالوں میں گولیوں کے زخم سہلا رہے ہیں. اتنی بڑی جدوجہد پاکستان کی تاریخ میں کسی آدمی اور کسی, نہ اتنی بڑی پاپولیرٹی عمران خان کے علاوہ کسی کو ملی ہے, اور نہ ہی اتنی بڑی حمایت اور اتنی بڑی قربانی کسی اور پارٹی نے دی. اب لوگ آپ سے 2 باتیں سیدھی کرتے کہ آیا علی امین گنڈاپور, بیرسٹر گوہر, عمر ایوب, وقاص اکرم اور باقی قیادت, ان کا جو لیڈر ہے جس پر ان کو پکا ایمان ہے اور اللہ کے حکم سے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں, ان کو کب رہا کرا کے لا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ نہیں کر سکے تو پھر اگر خان صاحب آپ کو کہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو آر یو ریڈی ٹو گو ہوم؟ دیکھیں خان صاحب کا تو حکم ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہمیشہ سے حرف آخر ہے. جب انہوں نے حکم دیا ہے ہم نے لبیک کہا ہے, اس کو آگے بھی کہیں گے. اب جہاں تک ہم نے بات کی ہے کہ اب اتنے ٹائم کے بعد, ان حالات کے بعد, اب ہمارا ٹائم فریم کیا ہے؟ میرا ٹائم فریم بڑا سمپل ہے. کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے اگلے 45 دن میں اگر خان کو رہا نہیں, اس میں یہ نا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خان پہ کیسز بھی ہیں, کیسز کے ساتھ ساتھ پہلے میری کچھ اور بھی شرطیں ہیں جو میں ابھی اناؤنس نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ مذاکرات کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ جب تک جب تک نہیں کرنی چاہیے. اگر خان نے کیسز ختم کر کے مکمل یہ پورے حالات ٹھیک نہ کیے گئے تو پھر اس دفعہ جب ہم آئیں گے نا
تو پھر یہ کہ گولیاں بھی کام نہیں آنی، کیونکہ پھر اس دفعہ گولیاں صرف یہ نہیں چلائیں گے، اس دفعہ گولیاں ہمیں بھی چلانی میں پڑے آپ گی۔ سے یہ ریکویسٹ نہیں کرتا ہوں، یہ باتیں پھر آپ کیوں کاٹتے ہیں نا، یہ باتیں بتائیں ان کو تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ یہ فرعون بن چکے ہیں کیا ہم کسی کے زر خرید غلام ہیں، یا ہم کسی کے ملازم ہیں، یا ہم کیا کسی کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے اور مالک ہے، اس کے علاوہ ہم زیادتی جبر نہ کسی کا مانتے ہیں، نہ کسی کے سامنے جھکیں گے، نہ کوئی ہمیں جھکا سکتا ہے۔ گردن کٹوائیں گے ضرور، جھکائیں گے نہیں۔ اگر ان کو سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی تو ہمارے باوجداد نے بھی یہی آپ کیا۔ کتنا انتظار کریں گے؟ بس ابھی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کے معاملات جلد سے جلد سامنے آئیں گے، اور مجھے جو میرا ٹائم لائن ہے وہ یہی ہے کہ اس 1 مہینے کے اندر اندر رزلٹ سامنے آ جائیں۔ نہیں آئیں گے تو پھر اس دفعہ جو ہے نا، ادھر تسی وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی انہوں دے پیچھے پاجتا ہے۔ دیکھیں وہ بات یہ ہے نا کہ جب بھی کوئی ملک ہے اس کی اپنی پالیسی ہے۔ اگر بائیڈن کی پالیسی میں ایڈمٹ کر لیا ہے سب نے کہ اس نے ہماری حکومت کو سازش کے تحت گرایا، اور ہمارے ہی لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا فیسیلیٹیٹر بن کے، غلام بن کے، تو یہ تو ہے غلام۔ جہاں تک ہماری بات ہے، اگر امریکہ اپنی اس پالیسی کو ریویو کر کے اپنے ہسٹری کو دیکھ کے سمجھتی ہے کہ انہوں نے غلط کیا، ایک عوام کا الیکٹڈ پرائم منسٹر کسی اور ملک کا، اس کو امریکہ کی حکومت نے اس طرح کر کے اس وقت کی پالیسی مطابق ختم کیا، اور اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور وہ کرتی ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ملک کو ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے کسی کا سہارا مانگیں گے۔ ہمارا اپنی اسٹرینتھ، ہمارا اللہ، ہمارا اپنا اعتماد کہ لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر ہم اس کی بنیاد پہ اپنا حق لیں گے۔ ہمیں کسی کے قدموں پہ سوار ہو کر اپنے حق لینے کا نہ شوق ہے اور نہ ہم اس پہ بیٹھے ہیں۔ اس لمحے تک تو آپ کو 1 سیکنڈ 1 انچ کی بھی رعایت نہیں ملی۔ یک طرفہ پی ٹی آئی کی پرسیکیوشن اور اس کے لیڈر کی بے وجہ جھوٹے مقدموں میں ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ابھی تک اس لمحے تک جاری ہے۔ ہم جب آپ 1 مہینے بعد آپ کے پاس آئیں گے، اور اس کو جنگ تو میں انہوں وقاص اکرم بھی بڑا بڑا تاڑا عاشق ہے اور بہت بڑا عاشق بنیا عمران خان دا، انہوں بھی لے کے آواں گا کہ جناب انہوں نے پوچھو، انہوں نے سانو ٹائم دیتا 1 مہینے کا تو کی کیتا؟ اس کا جواب سمپل ہے، کہتے ہیں کہ جو بندہ حق کے لیے اپنا خون بہائے، ہمارے یہ شہید جو ہے نا، انہوں نے جو یہ خون بہایا ہے، اور ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ عمران خان کی رہائی اور اپنا آئینی حق۔ انشاءاللہ یہ خون رہے گا نہیں جائے گا، اور مہینہ زیادہ بتا رہے ہیں، اس سے پہلے انشاءاللہ آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں تیری آواز مکے میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں جو بول رہا ہوں ایسے نہیں بول رہا۔ میری آواز کی شدت، میری آواز کی گرج ان لوگوں کے کانوں میں جا کے ان کو تھوڑا تھر تھرا رہی ہے سانو گلا نہیں رزلٹ کہ چاہیے۔ اس دفعہ جو ہے نا، اس دفعہ جو ہے نا یہ تھر تھر ہو رہا ہے، تھر تھر ایسے ایسے۔ سر میں آپ سے لاسٹ میں نا 2 چھوٹے چھوٹے کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے آخری کارڈ کا بھی کہا ہے کہ ابھی میرے پاس آخری کارڈ موجود ہے، کیا آپ کو اس بارے میں معلوم ہے کہ وہ آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ خان صاحب نے سول نافرمانی تحریک کا اعلان کیا ہے، آپ کے پاس اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جہاں تک بات ہے خان صاحب کے آخری کارڈ کی، وہ تو خان صاحب خود اناؤنس کریں گے۔ جہاں تک بات ہے دوسری آپ نے کی کہ جو خان صاحب کا جو ابھی آیا ہے کہ سیول ڈس اوبیڈینس، اور وہ فی الحال ابھی ریمیٹنسز کے حوالے سے آیا ہے کہ فیز 1 میں جو ہے ریمیٹنسز جو ہے وہ لوگ دینا بند کریں، اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ اب خان صاحب اس میں کیا مزید اعلان کرتے ہیں، ہمارے لیے تو شروع ہے اس وقت، اور ہم اس پہ عمل درآمد ہم نے شروع بھی کر دیا ہے، یہ کلیئر ہے۔ اس کے بعد بھی خان صاحب جو بھی احکامات جاری کریں گے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، ہم اس کو من و ان اس کو اون کرتے ہیں، اور ہم من و ان اس کے اوپر تن من دھن سے پوری کوشش کریں گے۔ باقی فی الحال ہم نے کوشش کر دی ہے، نتائج اللہ کے پاس۔ یس۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ نے علی امین گنڈا پور کی گفتگو سنی ہے، چودھری غلام حسین صاحب کے سوالات بھی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔